آج تو بڑھ کر کے گناہوں کی طرف جا رہے ہیں لوگ، خواہشات کے دلدل میں پھنسے ہوئے جا رہے ہیں۔ آج کا دن پورا زنا کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ میں اپنی بچیوں سے کہوں گا، بعض ہمارے بڑے لوگوں نے اس کو یوم حیا کہا ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ یہ ویلنٹائن ڈے نہیں ہے، یوم حیا ہے، حیا کا دن ہے۔ بچیاں اپنے گھروں سے یہ پیغام دیں، نو ویلنٹائن ڈے۔ ہمارے اسلام میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے تقدسات میں ایسے فحش رواج کا کوئی حصہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر تمہاری خواہشات ہیں، اپنے ماں باپ سے کہو شادی کروا دیں، نوجوان جائیں، نکاح کا پیغام بھیجیں کسی کو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا، نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے، اور یہاں بات ایسی آ گئی کہ زنا کو آسان کر دیا گیا، نکاح کو بہت بھاری بنا دیا۔ اے میرے عزیز بچوں، جوانوں اور بچیوں، آج کے دن شیطان تمہیں بے حیائی کی طرف بلا رہا ہے۔ جن نوجوانوں تک اسلامی تعلیمات نہیں گئی ہے، ہمارا یہ میسج ان تک فارورڈ کرو، ان تک پہنچاؤ کہ تم اپنے جسم کو غلاظت کے دلدل میں نہ ڈال دینا، ورنہ یہ دھبے صرف اور صابن کے پانی سے بھی نہیں دھلے جاتے ہیں۔ ایک بار تمہارے حیا پر، تمہارے پردہ عفت پر جب داغ لگتا ہے تو پھر یہ جلدی کوئی دنیا کا پانی دھل کر صاف بھی نہیں کرتا۔ اس کی عمر ہو جائے، اس کا نکاح کر دیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جس میں تاخیر کرنا گناہ ہے۔ ایک، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں تاخیر کرنا۔ دوسرے، جب کسی کی موت ہو جائے تو جنازہ اٹھانے میں تاخیر کرنا گناہ ہے، جلدی اٹھایا جائے۔ تیسرے، جب بچی جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح میں تاخیر کرنا گناہ ہے۔ گناہ بڑھتا جائے گا۔ بچیوں کے اچھے رشتے آئیں، پڑھائیں لکھائیں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں۔ کیا شادی کرنے کے بعد بھی اگر وہ پڑھ سکتی ہے، اپنی پڑھائی کو جاری رکھ سکتی ہے، تو اس میں کون سا اعتراض ہے، کون سی خلاف بات ہے؟ لیکن ان کے گھر جلدی بسائے جائیں، اس لیے کہ شیطان ہمہ وقت دماغ پر سوار رہتا ہے اور غلیظ خیالات انہیں ڈالتا ہے۔ اسی طرح نوجوان لوگوں سے بھی، اور جو بڑے لوگ ہیں، یہ نکاح کو آسان بنائیں، نکاح کو آسان کریں۔ آج کے دن میں سب سے یہی گزارش کروں گا، بچوں سے، بچیوں سے، اس برے رسم و رواج کا کلی طور پر بائیکاٹ کریں۔ جب کسی سے زنا ہو جاتا ہے تو اس کی کتنی خرابیاں جانتے ہیں؟ 15 مصیبتیں اس پر اللہ نازل فرماتا ہے۔ 15 مصیبتیں ایسی کہ 5 دنیا میں، 5 قبر میں اور 5 حشر کے دن۔ یہ زنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی صحابی سے بھی ہو گیا تو حضور نے نہیں فرمایا جاؤ توبہ کر لو سب ختم ہو جائے گا، بلکہ انہیں حکم دیا کہ انہیں پہاڑ کے اوپر سے نیچے گراؤ اور ان پر سنگساری کرو، پتھروں سے بارش کرو۔ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ آنکھوں کے ہمارے نور ہیں، لیکن ان کی خطائیں ہمارے لیے عبرت رہیں۔ سنگسار کیا گیا تو ماں و شما کا حال کیا ہے میرے عزیزو؟ یاد رکھنا، اللہ رب العزت تمہارے ہر چیز کو، ہر فعل کو دیکھ رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں میں گزرنے والے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے۔ وہ بچے اور بچیاں جو اپنے گھروں سے ماں باپ کو بول کر گئیں کہ آج کالج ہے، ہمارے کلاسز ہیں، فلاں جگہ جانا ہے، ملنا ہے، اور پھر ماں باپ کو دھوکہ دے کر کے اگر اپنے معشوق اور اپنے محبوب کے ساتھ رنگ رلیاں منانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کے پر دھول جھونک دیا ہو، تم نے اپنے بھائی بہنوں کو چھپ کر کے اپنے جسم کو غلیظ کر لیا ہو۔ یاد رکھنا، جس خالق نے تمہیں پیدا کیا وہ ہر لمحہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر آن تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جس وقت تمہارا بدن آشکار ہوتا ہے اس وقت بھی رحمان تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ جب ایک نوجوان جوڑا بغیر نکاح کے ایک دوسرے کے جسم کے قریب ہوتے ہیں، فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اہتز العرش، اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ اہتز عرش الرحمن، رحمان کا عرش اس وقت ہل جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا پاپ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے عزیزوں، آج لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ سب کرنے کے بعد رو رو کر کے یہاں آئیں اور سب دھل لیں۔ یاد رکھنا، اگر اسی حالت میں تمہاری موت ہوئی، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں زنا کرنے کے وقت ایمان اٹھا لیا جاتا ہے، ایمان اٹھا لیا